دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز مکرم جانشین حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ مولانا اشرف علی صاحب زیدہ حیاتکم، دوستو عزیزو، آج 25 جون 2010 عیسوی ہم یہاں تعلیم القرآن راولپنڈی پاکستان میں نماز جمعہ سے قبل مختصر سے وقت کے لیے فکر و نظر کی نسبت سے مل بیٹھے ہیں، اور آج میرے سامنے ایک ایسی سورت کی ابتدائی آیت ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس صورت میں اللہ نے
اپنے ایک عظیم پیغمبر کی کم و بیش 1000 سالہ دعوت و تبلیغ کو سمیٹ کر بیان کر دیا۔ اس سورت کی کل 27 آیتیں ہیں۔ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے میں نے اپنے عزیز سے پڑھوایا۔ کل 27 آیتیں ہیں اور تقریباً یہ سورت ایک ورق پر ہے، 1.5 یا 2، ایک ورق، صحیح کہا، ایک ورق پر یہ سورت بیان کر دی گئی ہے۔ 27 آیتیں ہیں اور اس میں سلسلہ رسالت کا حرف اول سیدنا نوح علی حبیبنا وعلیہ التسلیم کی تقریباً 1000 سالہ دعوت و تبلیغ کی زندگی کا نچوڑ آ گیا ہے۔ تو اتنی تفصیل کو اتنے اجمال میں بیان کرنا یہ اسی کی شان ہے۔ اس کی یہ بھی تو شان ہے کہ 7 آیتوں پر مشتمل قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورہ فاتحہ میں پورا قرآن بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی تو اسی کی شان ہے۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی تفصیلات کا خلاصہ ہے اور تمام تشریحات کو، تفصیلات کو ان 7 آیتوں میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے۔ اللہ جس کو بصیرت عطا فرما دے، جسے قرآن میں یا حدیث کی زبان میں یا اسلام کی لغت میں تفقہ کہتے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اکثر میں اس کو کوٹ کرتا ہوں، اپنے بندوں میں سے اللہ جس سے پیار کرتے ہیں اس کو دین کا تفقہ عطا فرماتے ہیں۔ یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ جس پر راضی ہوتے ہیں وہ پلازے بناتا ہے، وہ اونچے اونچے ٹاور بناتا ہے، اس کی فیکٹریاں ہوتی ہیں اور بہت بڑا بینک بیلنس ہوتا ہے۔ یہ مادہ پرستوں کی سوچ ہے، جن کی سوچ یہاں سے شروع ہوتی ہے، معدے سے، یہ ان کا تاثر ہے۔ لیکن جو اہل نظر ہیں، جن کی سوچ دل سے تعلق رکھتی ہے، جو بصیرت کے تاجدار ہیں، وہ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جسے دین کی سمجھ مل گئی، اور دین کی سمجھ مل گئی تو پھر اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، اللہ کی دوستی اور اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا۔
پھر اس میں کیا شک ہے کہ جسے اللہ کی دوستی اور اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ کسی نے پلازے بنا لیے، کسی نے ٹاور بنا لیے یا بینک بیلنس بنا لیا، سونے چاندی کے ڈھیر لگا لیے، کب تک؟ ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے گا، اور جب اس دنیا سے روانہ ہوگا تو کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جائے گی سوائے اللہ کے ربط اور تعلق کے۔ اس کی دوستی کام آئے گی، دنیا کی دوستی نہیں آئے گی کام۔ عزیزان گرامی، اچھا میں نے ایک خیال کیا ہے، میرے عزیز چاہتے ہیں کہ میں یہاں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد حاضر ہوا کروں۔ اس جگہ کا بھی میرے دل میں جو مقام ہے، جو تعارف ہے، وہ الفاظ میں نہیں لا سکتا ہوں، وہ ایک کیفیت ہے۔ ماضی کی ساری یادیں میرے تصورات میں وہ آباد ہیں، چمک رہی ہیں۔ جب اس گلشن علم و حکمت کمالی، احقاق حق اور ابطال باطل کے سفر میں ہماری رفاقت میں تھا، اور اس کی شفقتیں تسلسل کے ساتھ ہمیں میسر رہی ہیں، تو ان ملاقاتوں میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی چند باتیں کر کے چلے جانے کے بجائے ہم کچھ مضامین کا انتخاب کر لیں۔ اگرچہ یہ وقت بہت محدود ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ قرآن کریم کی محبت میں اور اس کی صداقتوں کی کشش میں بہت پہلے تشریف لے آیا کریں۔ وقت میں اضافہ یوں ہوگا، نماز تو ہم مؤخر نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ پہلے تشریف لے آیا کریں گے تو یہ ضعیف بھی پہلے حاضر ہو جایا کرے گا۔ آزما کے دیکھ لیجئے، جتنا پہلے آپ تشریف لائیں گے ہم اتنی زیادہ بات کر سکیں گے۔ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ میں سورہ یوسف کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ سورہ یوسف وہ سورت ہے، پورا قرآن محبوب ہے، پرکشش ہے، پورا قرآن۔ میں اس میں انتخاب کرنے میں آزمائش میں ہوں، جیسا کہ ابھی عرض کر دیا میں نے کہ سارا قرآن تو سورہ فاتحہ میں ہے، پھر سورہ اخلاص قرآن کے خلوص کا سمندر ہے، پھر آیت الکرسی اس کی بادشاہت کا مسکن ہے۔ آیت الکرسی اس کی بادشاہت کا مسکن ہے، مسکن جانتے ہیں، گھر ہے۔ اسی طرح سورہ کہف بصائر اور عبرت کا آسمان ہے۔ میرے لیے انتخاب کرنا بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں نے سورہ یوسف کا نام اس لیے لے لیا میرے عزیزو کہ اللہ نے اسے احسن القصص کہا ہے، احسن القصص، کہ قرآن پورے کا پورا حسین ہے، قرآن سارے کا سارا سچ ہے، لیکن جس سچ کو قرآن نازل کرنے والا احسن کہہ دے تو پھر اس کے احسن ہونے میں کیا شک ہے۔ ایک نشست میں وہ صورت بیان نہیں ہو سکے گی۔ میں نے ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ میں
وہاں کے احباب کے اصرار پر یہ سورت 3 راتوں میں بیان کی تھی. اس کی تفسیر پہلی رات مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے کچھ وقت لیا تھا، اس کے بعد پھر میں نے سورہ یوسف پر جب بات شروع کی. اگر پہلی رات 10,000 لوگ تھے تو پھر اگلی رات 30,000 لوگ تھے تو پھر آخری رات کم از کم بھی 50,000 لوگ تھے. ڈربن سے، روشنی سے، میری ٹاؤن سے، جوہانسبرگ سے، آزاد ویل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. دور دراز سے بسوں میں قافلے آئے اور انہوں نے اس میں شرکت کی. زیادہ تر انڈیا کے مسلمان ہیں وہاں، اور وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ذرا تھوڑا سا شگفتہ ہو کر بیٹھا کیجئے، نروس ہو کے بیٹھا نہ کیجئے. مہنگائی وغیرہ، لوڈ شیڈنگ وغیرہ، ان ساری چیزوں کو وہاں جہاں آپ جوتے اتارتے ہیں وہیں چھوڑ کے آیا کیجئے. اب یہاں ذرا شگفتہ ہو کے بیٹھا کیجئے تاکہ میں محسوس کر سکوں کہ زرخیز زمین میرے سامنے ہے جہاں میں بیج ڈالوں گا. اور بیج سچائی کے سوا کچھ نہیں، دیانت کے ساتھ صداقتوں کا بیج بوؤں گا آپ کے دل و نگاہ میں، جس سے وہ فصل تیار ہو جس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے. کوئی خیانت نہیں ہوگی، کوئی اس میں نفسانیت نہیں ہوگی. اللہ مجھے فرقہ واریت سے محفوظ رکھے. میں فرقہ واریت کو لعنت سمجھتا ہوں. دل شکنی کی بات نہیں ہوگی، دل جوئی کروں گا. میں محمد عربی کا غلام ہوں، رحمت للعالمین کا غلام ہوں. میں اصحاب و اہل بیت رسول کا وارث ہوں. میں وصل کروں گا، فصل نہیں کروں گا. وصل اور فصل کے معنی آتے ہیں. ہاں، بڑے ادیب بیٹھے ہیں سارے. وصل جوڑنا، فصل توڑنا. اور ایک اللہ والے نے فرمایا تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا. اور میں یہ بات دیانتاً کہہ رہا ہوں میرے عزیزو کہ آج امت میں جوڑ پیدا کرنے کی جتنی ضرورت ہے، ضرورت تو ہر زمانے میں رہی ہے امت میں جوڑ پیدا کرنے کی، لیکن جتنی آج ضرورت ہے شاید اتنی پہلے کبھی نہ ہو. اس لیے کہ اسلام دشمن قوتیں آپ کو توڑ کر اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتی ہیں. وہ جو جنگ شمشیر و سنا سے لڑا کرتی تھیں، اب وہ قوتیں آپ میں تفریق پیدا کر کے لڑ رہی ہیں. وہی جنگ آپ میں انتشار پیدا کر کے لڑ رہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، ان میں توڑ پیدا کر دو، ان کی مرکزیت کو فنا کر دو، ان کے اتحاد کو ختم کر دو. خدا نخواستہ اگر ان کی مرکزیت اور ان کا اتحاد ختم ہو گیا تو پھر وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہتے ہیں، وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. ان کی مرضی پوری ہوگی آپ کے انتشار سے، آپ کی تفریق سے. اگر آپ اپنا اور آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان بچانا چاہتے ہیں تو میں علماء کرام سے بھی درخواست کر رہا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں ان سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے امت میں جوڑ پیدا کرو، منافرت نہ کرو، منافرت پیدا نہ کرو. اسلام نفرت پھیلانے نہیں آیا، اسلام محبت کا درس دینے آیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا جو رب ہے وہ صرف مسلمانوں پر مہربان ہے
ہے یا ہر انسان پر مہربان ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. ان اللہ بالناس، بالناس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت پر رؤوف و رحیم ہے، صرف مسلمانوں پر نہیں ہے. اگر صرف مسلمانوں تک اس کی رحمت و رافت محدود ہوتی تو کرۂ ارض پر کوئی اللہ کا منکر زندہ نہ رہتا، اور اگر زندہ رہتا تو کم از کم اسے رزق نہ ملتا، اسے عزت نہ ملتی، اسے اولاد نہ ملتی. رزق دینے والا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. یہ لوگوں کی خام خیالی ہے، چاہے وہ حاکم ہوں یا محکوم، کہ ہم رزق دے رہے ہیں اللہ کی مخلوق کو. خام خیالی ہے. میں پوری دیانت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں میرے عزیزوں کہ والدین ذریعہ ہیں، سبب ہیں، لیکن رزاق اللہ ہے. وہ اپنی اولاد کے رزاق نہیں ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرۂ ارض پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو، چاہے وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، چاہے وہ جنگلوں میں رہتا ہے، چاہے وہ سمندروں میں رہتا ہے، چاہے وہ شہروں میں رہتا ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے، جہاں کہیں کوئی جاندار ہے رب العالمین نے فرمایا تمہارے علم سے باہر ہوگا لیکن میرے علم سے باہر نہیں. جس جس کو جہاں جہاں جتنا جتنا رزق پہنچانا ہے میں خوب جانتا ہوں، میرے ریکارڈ میں موجود ہے، اور رزق پہنچاتا ہوں، ٹھیک وقت پر پہنچاتا ہوں. اس کا دوہرا کرم یہ ہے کہ رزق پہنچاتے وقت وہ ہماری طلب کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے تقاضوں کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن اپنی حکمت کو غالب رکھتا ہے، اپنی حکمت کو غالب رکھتا ہے. ماں، دودھ پلانے والی ماں اپنے شیر خوار بچے کو اتنا نہیں سمجھتی جتنا اللہ اپنے بندوں کو سمجھتے ہیں. دودھ پیتے بچے کو ماں کبھی پراٹھے نہیں کھلاتی، دودھ پیتے بچے کو ماں کبھی روسٹ نہیں کھلاتی، کبھی تکے نہیں کھلاتی کہ ذرا جلدی پہلوان بن جائے. اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بچہ ابھی معصوم ہے، اس کا سٹامک بھی معصوم ہے، اس کا معدہ بھی ابھی معصوم ہے. وہ سوچ سمجھ کر دیتی ہے، اس کو فیڈ کرتی ہے لیکن سوچ سمجھ کر کرتی ہے. وہ کہتا ہے ماں اتنا نہیں سمجھتی اپنے بچے کو جتنا میں سمجھتا ہوں اپنے بندے کو. تو میں اس کی خواہشوں کو، اس کے تقاضوں
کی ضروریات کو جاننے کے باوجود جب رزق دیتا ہوں تو اپنی حکمت کو غالب رکھتا ہوں. اس کو کتنا ملنا چاہیے، کب ملنا چاہیے، کیسے ملنا چاہیے. تو رزاق وہی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی اپنے عزیز سے، مولانا اشرف علی صاحب سے، تو ایک نقطے پر جب ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ آج کے گفتگو میں، آج کے بیان میں اسی کو فوکس کریں. میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ میری اور آپ کے درمیان کی بات ہے. یہاں جب میں بیٹھتا ہوں تو پھر میں ایک امانت کا امین بن کر بیٹھتا ہوں. مجھے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے دلوں میں قرب پیدا کروں، جوڑ پیدا کروں. توڑ سے بچنا چاہتا ہوں. میرے آقا نفرت کے دائی نہیں تھے، محبت کے دائی تھے. میرے آقا ساری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. نفرت پھیلانے نہیں آئے، محبت پھیلانے آئے. کسی نے میرے دل کی بات کہہ دی کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اللہم صلی علی، ادھر سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو عزیزان گرامی، آج ہم قرآن کریم کے سمندر میں غواصی کرتے ہوئے سورہ نوح سے کچھ جواہرات تلاش کریں گے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ جاؤ دردناک عذاب آنے سے پہلے اپنی قوم کو آگاہ کرو. اگر تم نے زلزلوں سے بچنا ہے، اگر تم نے آگ سے بچنا ہے، اگر تم نے بدامنی سے بچنا ہے، اگر تم نے بدحالی سے بچنا ہے، تو پھر میری بات سنو، میری بات سنو. یا قوم انی لکم نذیر مبین، میری قوم میں تمہیں واضح خطرہ بتانے آیا ہوں. واضح خطرات سے بچنا
بچنے کا راستہ بتانے آیا ہوں. خطرات سے بچنا ہے تو میری بات سنو. آئینہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, آئینہ. اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے جائیں اور سوچتے جائیں, اپنے ضمیر کو جج بنا لیں, سوچتے چلے جائیں اللہ کے نبیوں نے, اللہ کے رسولوں نے جن خطرات سے بچنے کے لیے انسانیت کو دعوت دی, کیا ہم ان خطرات سے بچ رہے ہیں یا ان خطرات میں گھرے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے ضمیر سے پوچھئے گا. یا قوم انی لکم نذیر مبین, میں تمہیں واضح خطرات سے بچانے کے لیے آیا ہوں اور خطرات سے بچنے کا راستہ بتا ہوں. ان اعبدوا اللہ, خطرات سے بچنے کا پہلا قدم, حرف اول, ان اعبدوا اللہ, اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ ہی کی عبادت کرو. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. یکجائی بن جاؤ, ہر جائی نہ بنو. ان اعبدوا اللہ واتقوہ, اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو. واطیعون, میری بات مانو کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں. جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میری طرف سے نہیں ہے, وہ تمہارے رب کی طرف سے. میں تمہارے رب کی دی ہوئی امانت کا امین ہوں. میری اطاعت کرو گے تو اس اطاعت میں اللہ کی اطاعت مضمر ہے. اس لیے میری بات سنو, جو کہہ رہا ہوں اطاعت کرو کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اسی سے ڈرو. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یغفر لکم من ذنوبکم, جب اللہ کی طرف آ جاؤ گے, لوٹ کر اللہ کی طرف آ جاؤ گے, وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. ماضی کے کسی گناہ پر تمہیں تانا نہیں دیا جائے گا. یغفر لکم من ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دامن حیات دھل جائے گا اس کے آب رحمت سے. جس طرح واشنگ مشین میں تمہارے میلے کچیلے کپڑے دھل جاتے ہیں, اللہ کی مغفرت اور اس کے کرم کی جو ادا ہے اس سے تمہارا دامن حیات دھل کر اجلا ہو جائے گا, بے داغ ہو جائے گا. یغفر لکم من ذنوبکم, اور اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی بتقاضۂ بشریت خطا ہو گئی, یؤخرکم الی اجل مسمی, تو وہ اس کو بھی مؤخر کرتا جائے گا, فوری گرفت نہیں ہوگی. اب یہاں پر جو قرآن کریم کا پہلا مفسر ہے انسانوں میں, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے ہیں کہ یؤخرکم الی اجل مسمی کی یہ جو رعایت ہے یہ باقی خطاؤں کے لیے ہے, دو چیزوں کے لیے نہیں ہے. چاہے فرد ہو یا معاشرہ ہو, دو چیزوں میں رعایت نہیں ملے گی. ایک شرک میں رعایت نہیں ملے گی اور دوسرا ظلم میں رعایت نہیں ملے گی. ظالم کو بھی زیادہ دیر ڈھیل
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اس کے بعد پھر وہ جسے چاہے معاف کرے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن مشرک اور ظالم، ان کے لیے رعایت نہیں۔ کوئی اللہ کو رحیم و کریم سمجھ کر شرک نہ کرے، کوئی اللہ کو رحیم و کریم سمجھ کر ظلم نہ کرے۔ شرک کا رد عمل بھی ہوگا اور ظلم کا رد عمل بھی ہوگا۔ اب یہاں یہ ہے حضرت نوح کی دعوت کا خلاصہ۔ قرآن کریم کا جو انداز ہے، بے مثال انداز ہے، بڑے اختصار کے ساتھ سیدنا نوح کی دعوت کو چند لفظوں میں ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ یعنی سجدہ کس کا؟ سجدہ کس کا؟ دوبارہ اس لیے پوچھا میں نے تبصرہ کیے بغیر کہ آپ کو خود خیال آ جائے کہ یہ صحت مند جواب ہے یا علیل ہے۔ سجدہ کس کا؟ اللہ ہی کا۔ اللہ کا ہی، اللہ کا بھی نہیں، اللہ کا ہی۔ سجدے میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے۔ جس کو سجدہ کہتے ہیں، سجدے میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، اللہ کا ہی۔ آپ جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو اللہ ہی کو سجدہ ہو رہا ہے یا اللہ کو بھی ہو رہا ہے، اور ادھر ادھر بھی کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں کہیں نظر آ جاتا ہے۔ اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح کر لو۔ اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو تو اصلاح کر لو۔ بہت آرام سے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو تو مخلوق کا سجدہ چھوڑ کر صرف جبین اللہ کے لیے وقف کر دو۔ آنکھیں ملی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، زبان ملی ہے بولنے کے لیے، دماغ ملا ہے سوچنے کے لیے، ہاتھ ملے ہیں پکڑنے کے لیے، پاؤں ملے ہیں چلنے کے لیے۔ یہ سب کچھ تیرے خدام ہیں، تیری خدمت کر رہے ہیں، لیکن جبین ملی ہے اسی کے آگے جھکانے کے لیے۔ یہ اللہ کی پراپرٹی ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اس کی بادشاہی کا تخت ہے، یہ اس کی بادشاہی کا تخت ہے۔ اس تخت پر مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں بٹھانا۔ اعبدوا اللہ۔ اور راولپنڈی کے عزیزوں، یہ وہ دعوت ہے جو سیدنا آدم سے شروع ہوئی، سیدنا آدم سے شروع ہوئی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلسل کے ساتھ یہ دعوت جاری ہے، اور اب یہ دعوت حشر تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمائندے ہیں، آپ کے جو شریعت کے وارث ہیں، اہل علم و حکمت، ان کے ذریعے یہ دعوت قیامت تک چلے گی۔ معبود کون؟ اس کو ذرا صحت مند لہجے میں جواب دو۔ معبود کون؟ ہی۔ مسجود کون؟ اللہ ہی۔ ہر جگہ موجود کون؟ ایک صاحب نے مجھے خط لکھا، تھوڑا سا اس میں ناراضگی تھی کہ جو آپ کہلواتے ہیں ہر جگہ موجود اللہ ہی، یہ تو ہمہ اوسطی کے آپ عقیدے کو اور تصور کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہمہ اوسطی یا ہمہ ازوستی
میں ان باتوں کو نہیں جانتا ہوں، میں بڑا ایک نالائق قسم کا طالب علم ہوں، میں نے تو صرف قرآن کریم کو جہاں تک ہو سکا غور سے سمجھا، پڑھا اور سمجھا، ابھی تک سمجھ رہا ہوں۔ قرآن کریم میرا امام ہے، قرآن کریم میرا رہنما ہے، اور یہ مجھے میرے محبوب کے ذریعے ملا ہے، رحمت للعالمین کے ذریعے ملا ہے، ان کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میرا اسوہ حسنہ، جب تک ان کو امام بنائے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ میرا قرآن میرا امام کہتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تم تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جب تم پانچ بیٹھے ہوتے ہو دیکھنے میں تو ایک دو تین چار پانچ لگتے ہو، لیکن کبھی نہ بھولنا کہ چھٹا میں بھی موجود ہوتا ہوں۔ صرف موجود کیا، تمہاری موجودگی اتنی یقینی نہیں جتنی میری موجودگی یقینی ہے، اس لیے کہ کچھ دیر پہلے تم نہیں تھے لیکن وہ تھا، کچھ دیر بعد تم چلے جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، پانچ نہیں رہو گے لیکن وہ رہے گا۔ تو تمہارا وجود، تمہاری موجودگی اتنی یقینی نہیں جتنی اس کی موجودگی یقینی ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسہ الا هو سادسهم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تین بیٹھے تو وہ چوتھا ہے، ہم پانچ بیٹھے تو وہ چھٹا ہے۔ تو یا اللہ نہ ہم تین بیٹھتے ہیں نہ پانچ، ہم ان سے کم ہوں گے یا ان سے زیادہ ہوں گے؟ رب العالمین نے فرمایا ولا اکثر من ذالک ولا ادنا، اگر تم ایک ہو تو دوسرا میں ہوں، دو ہو تو تیسرا میں ہوں، تین ہو تو چوتھا میں ہوں، چار ہو تو پانچواں میں ہوں، ایک کم 100 ہو تو 100واں میں ہوں، ایک کم 1000 ہو تو 1000واں میں ہوں، ایک کم 1,00,000 ہو تو 1,00,000واں میں ہوں، ایک کم کروڑ ہو تو کروڑواں میں ہوں۔ کم ہو جاؤ یا زیادہ، تم جہاں ہو جتنے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ ہوا، صرف اللہ ہر جگہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، ہر کسی کی سن رہا ہے، اور سب کا دامن طلب بھر رہا ہے، سب کی مرادیں پوری کر رہا ہے، سب کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنتا ہے، مایوسیوں کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے لیکن اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ایک ہماری زبان میں اردو میں ایک جملہ ہے، اتنا بڑا اس میں سہارا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی برلن میں، جرمنی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ابھی تک میڈیکل سائنس میں کوئی ایسی وٹامن، کوئی ایسی توانائی دینے والی دوائی نہیں بنی جو اس جملے میں ہمیں مل جاتی ہے، وہی ہوگا جو منظور خدا۔ جب ہم گھبرا جاتے ہیں، جب ہماری تدبیر
کارگر نہیں ہوتی. ہم جو چاہتے ہیں جب وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تو پھر مایوسی قریب آ جاتی ہے کہ مایوس ہو جاؤ نا, کسی ٹرین کی پٹڑی پہ لیٹ جاؤ یا کوئی زہر کی گولی اتار لو, اس لیے کہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. قرآن کریم دوست بن کر قریب آ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے جو ہونا چاہیے تھا تمہارے خیال میں نہیں ہوا نا, تو اس میں اس کی کوئی حکمت ہے. وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو, وہ ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, اور جو منظور خدا ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے. مجھے کراچی سے ایک ٹرین میں بیٹھنا تھا, شیخوپورہ جانا تھا. وہ ٹرین مس ہو گئی. کس وقت نماز کا جی 2:15 بجے وہ ٹرین مس ہو گئی. اب آپ کے ناشتوں میں, چائے میں, تکلفات میں حضرت یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے. ناظم آباد سے ہم چلے, یہ بہت پہلے کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں 22-25 سال پہلے کی بات ہے. ہم جب اسٹیشن پہنچے تو ٹرین ہمارے سامنے جا رہی تھی, تو میں ناراض ہوا ان پر کہ دیکھو تمہارے تکلفات میں میرا سارا پروگرام پس گیا. اگر ہم چائے نہ پیتے تو کیا فرق پڑ جاتا تھا. اب وہ بیچارے بھی سنتے رہے, کیا کہتے. ٹرین چلی گئی, ہوائی جہاز کی کوشش کی, سیٹ نہ ملی. اگلے دن کے لیے بکنگ کرا لی, ان کو فون کر دیا. اگلے دن خبر آ گئی اسی ٹرین کا نواب شاہ میں ایکسیڈنٹ ہوا. جس بوگی میں میری سیٹ بک تھی اس بوگی میں سے وہ سلیپر تھا, کوئی بھی نہ بچا. آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا ایکسیڈنٹ تھا, 700-800 لوگ چلے گئے تھے. فرمائیے, ایک دن پہلے تو میں بے قرار ہوا کہ ٹرین چھوٹ گئی, بہت بڑا نقصان ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اس معاملے میں بڑا حساس ہوں, جہاں ہاں کر دیتا ہوں وہاں پہنچتا ہوں, چاہے طوفان ہو, بارش ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اپنی ہاں کو نبھاتا ہوں. اس لیے کہ وعدہ پورا کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایمان کی علامت ہے. مومن جب بنتا ہے تو خیانت نہیں کرتا. منافق وعدہ بھی توڑتا ہے, خیانت بھی کرتا ہے, وفا بھی نہیں کرتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ پہنچوں جہاں ہاں کر دوں, بہت سوچ سمجھ کر ہاں کرتا ہوں, لیکن کر دوں تو پہنچتا ہوں. بہت پریشان ہوا تھا ایک دن پہلے, لیکن جب اخبار آیا اور اخبار کی خبر پڑھی تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت میرے احساسات کا عالم کیا تھا. آنسو رکتے نہیں تھے میرے آنکھوں سے کہ یا اللہ تو کتنا بڑا حکیم ہے, اور تیری حکمت کس قدر بالغ ہے, کس قدر راسخ ہے کہ انسان کی تدبیر اور انسان کی سوچ کہاں پہنچ سکتی ہے تیری حکمت کی بلاغت تک. کل اگر میں بھی چلا جاتا, ٹھیک وقت پر اسٹیشن پہنچ جاتا, تو آج تو میں جہانی بن چکا ہوتا. میرے عزیزو, یہ ایک جملہ وہ تسلی دے دیتا ہے مسلمان کو کہ دنیا کی کسی دوائی میں وہ وٹامن, وہ طاقت نہیں ہے جو اس ایک جملہ میں ہے کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. بہت ساری تلخیوں میں ہم یہی سوچ کر سو جاتے ہیں اور نیند آ جاتی ہے, وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا, کوئی کمی نہیں تھی, بیان میں حکمت تھی, فصاحت تھی, موعظہ حسنہ تھا, دلجوئی تھی, خیر خواہی تھی, اور یہ وعدہ بھی تھا کہ میرا اللہ تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا, اور آئندہ جو تمہاری بشری خطائیں ہوں گی ان پر فوری گرفت نہیں ہوگی, وہ بھی مؤخر ہوتی رہیں گی.
اس کے باوجود قوم نہیں مانی، قوم نہیں مانی۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اعاذنا اللہ من ذالک۔ جب قوم نہیں مانی تو پیغمبر نے رب العالمین کے حضور اپنی کارکردگی سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ میرے رب، میں نے تو تیری دعوت تیرے بندوں تک پہنچانے میں دن رات ایک کر دیا۔ میں دن کی روشنیوں میں بھی ان کے پاس گیا ہوں، رات کو بھی ان کے پاس پہنچا ہوں۔ میں نے روشنی اور تاریکی میں تیرا پیغام پہنچایا، لیکن کیا کروں، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ میری دعوت سن کر ان کے قلوب میں نرمی نہیں آئی، ان کی طبیعتوں میں رقت نہیں آئی، یہ تیری طرف متوجہ نہیں ہوئے، یہ دنیا کی طرف متوجہ رہے۔ اے دلوں کو بدلنے والے، او مقلب القلوب، او مصرف القلوب، دلوں کو بدل دینا میرے بس میں نہیں، دلوں کو تبدیل کر دینا میرے بس میں نہیں، یہ تیرے اختیار میں ہے یا اللہ۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، لیکن ان میں تبدیلی نہیں آ رہی، یہ دور بھاگتے ہیں، دنیا کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں لیکن تیری بات کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، شاہ عطا اللہ بخاری مرحوم سے، اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اور کوئی ایشو نہیں ہوتا تو پھر اس قسم کی باتوں پر گزارا کرتے ہیں۔ تو مولویوں نے اپنی اپنی مارکیٹ بنا رکھی تھی، شاہ جی تشریف لے گئے، یہ راجن پور ایک جگہ ہے ڈیرہ غازی خان سے آگے، تو وہاں جو ہی کھڑا ہوا خطبہ دینے کے لیے، تو ایک وہاں کا زمیندار اٹھ کھڑا ہوا دور، کہتا ہے شاہ صاحب باقی باتیں بعد میں کیجئے گا، پہلے یہ بتائیے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کیوں، کوئی خاص کام ہے ان سے؟ تو وہ سہم گیا، کہتے جی کام تو نہیں ہے، یہاں کے مولویوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ایک پارٹی کہتی ہے سنتے ہیں اور دوسری کہتی ہے نہیں سنتے، وہ ان کو دائرہ اسلام سے نکالنے کی کوشش میں ہے، یہ ان کو دائرہ اسلام سے نکالنے کی کوشش میں ہے۔ ہم تو دینی علم پڑھے نہیں، ہم ایک آزمائش میں مبتلا ہیں، خدا کے لیے آپ اس حوالے سے کچھ رہنمائی کر دیجئے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بابا سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے۔ الفاظ دیکھیے، الفاظ دیکھیے، اللہ کے مخلص بندے اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ فرمانے لگے سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے، تم مردوں کی بات کرتے ہو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے۔ سنتے ہوں گے تم مردوں کی بات کرتے ہو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے۔ میں زندوں کے اس قبرستان میں 40 سال سے اذانیں دے رہا ہوں، 40 سال سے زندوں کے اس قبرستان میں۔ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک جلسہ ہو رہا تھا جہاں ہمارے دوست ہیں راجہ محمد ظفر الحق، تو ان سے پرانا تعلق ہے۔ جب ختم نبوت کی تحریک میں
ہم پر کیس تھے کچہری میں، حضرت شیخ القرآن بھی رحمۃ اللہ علیہ، بابا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، سارے حضرات ہوتے تھے، عبد المجید بھی ہوتا تھا۔ تو پھر راجہ صاحب کی بغل میں فائلیں ہوتی تھیں، تو اس عدالت سے نکلے اس میں گئے، اس سے نکلے اس میں گئے، تو اس دوران پھر ہماری باتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو انہی کی دعوت پر میں ان کی مسجد میں جہاں وہ بیٹھتے ہیں، معتمر کا دفتر ہے، یہ سپر مارکیٹ کے متصل، وہاں جلسہ تھا۔ تو ہمارے ایک اور دوست ہیں غزالی صاحب، ڈاکٹر محمد غزالی صاحب، ڈاکٹر محمود غازی کے بھائی ہیں، وہ اسٹیج سیکریٹری تھے۔ انہوں نے جب مجھے دعوت سخن دی تو کہنے لگے حضرت شاہ صاحب آج آپ زندوں کے قبرستان میں خطاب فرمائیں گے۔ یہ جو اسلام آباد ہے، انہوں نے کہا یہ بس یوں سمجھیے کہ سجی سجائی بنی بنائی سمری ہوئی چلتی پھرتی لاشیں ہیں، آج آپ زندوں کے قبرستان میں خطاب فرمائیں گے۔ مجھے ان کا یہ تاثر بھولتا نہیں ہے۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تو 40 سال زندوں کے اس قبرستان میں اذانیں دی ہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ مرد مومن کی اذان کیا ہوتی ہے؟ مرد مومن کی اذان کیا ہوتی ہے؟ وہ وہی ہوتی ہے جس کی نشاندہی ہمارے اقبال نے کی ہے۔ فرمایا بطحا کی وادیوں میں، بطحا کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس شخص پر۔ بطحا کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، اور وہ اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہائے ہائے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ سنو تو صحیح ان کی لا الہ، سنو تو صحیح، جیسے پاؤڈری بولتا ہے، نشے میں پڑا ہو نا جی، یہ بھی لا الہ ادھر سے، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی، دل کی دنیا ہی ویران ہو گئی، سوز ختم ہو گیا، وہ عشق کا سوز ہی ختم ہو گیا، آواز نکل نہیں پا رہی۔ لا 70 سالہ بوڑھا بیٹھا ہے آپ کے سامنے، مسنون زندگی پوری کر چکا ہے، بونس میں جی رہا ہے، چند روز باقی، تم اس کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے ہو؟ تمہاری جوانیوں کے صدقے جاؤں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بطحا کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا، اے آب جوئے دجلہ وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا،
سالار کارواں تھا میر حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، توحید کی امانت ہاں بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ پاکستان والوں رب العزت کی جلالت کی قسم، رب العزت کی جلالت کی قسم، اگر تم نے فکر توحید میں انصاف کیا ہوتا، اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کیا ہوتا، آج دنیا میں تم سے زیادہ مستحکم اور مضبوط کوئی نہ ہوتا، تم جیسا خوشحال کوئی نہ ہوتا، تم جیسا پرامن کوئی نہ ہوتا۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ یہ تمہارے معدے کا فطور ہے، تمہارے معدے کی بدبو ہے کہ تدبیر سے بات بنے گی۔ رب العزت کی قسم، تدبیر سے نہیں تقدیر سے بات بنے گی، اور تقدیر تیرے ہاتھ میں نہیں تیرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتا ہے اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم مجھ سے وفا کرو میں تم سے وفا کروں گا، جزا دوں گا۔ تم نے اس کو چھوڑ دیا، آج کٹی ہوئی پتنگ کی طرح رسوا ہو رہے ہو۔ زندہ رہے تو پھر اگلی ملاقات۔